پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راؤ شعیب احمد اور چودھری اعظم علی ایڈوکیٹ نے کارکنان محمد عمران خان کے پیغام کے حوالے پمفلٹ تقسیم کیا اور عمران خان کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ پریس کلب کوٹھی لوہارا اور یونین آف جرنلسٹ کی تقریب حلف برداری زیر صدارت فیصل مجیب شامی دیوان مارگ میں شان و شوکت سے ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کا پتوکی سمیت قصور بھر کا دورہ، اسپتال، سستا ریڑھی بازار اور دکاندار کی ریٹ لسٹیں چیک کی۔ اڈالہ خرد کے نواحی گاؤں 13/1 کے قریب رکشہ اور موٹر سائیکل میں تصادم، 2 خواتین سمیت 3 افراد شدید زخمی۔ سیالکوٹ کینٹ کے پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ، جبکہ جسروالا میں بیٹے نے اپنے والد کو قتل کر دیا اور تحصیل پسرور میں شدید گرمی کے باعث ہیٹ سٹروک سے محفوظ رکھنے کے لیے آنے جانے والے مسافروں کے لیے کیمپ لگا دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن اور غریب آباد کو پانی سپلائی کرنے والی 67 اور 48 انچ قطر کی مرکزی واٹر سپلائی لائن منگو پیر روڈ پر پانی چور مافیا نے غیر قانونی کنیکشنوں سے چھلنی کر دی۔ مظفر گڑھ میں شادی کی تقریب کے دوران اسلحے کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے دوستوں سے اچانک گولی چل گئی، جس سے دولہا زخمی ہو گیا۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دوران یہاں بھی 6 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کراچی کے واٹر پارک کے نالے میں 2 سال کا بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ پنجاب کے شہر شکرگڑھ میں مہمانوں نے لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہوئی۔ کراچی سے لاہور جا کر نکاح کرنے والی دعا زہرا نے کہا ہے کہ کراچی میں مجھے اور میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد کے عمر ماروی گوٹ میں 9 سال کے بچے کی لاش ملنے کی تحقیقات میں پیش رفت، لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا، جس میں بچے سے بدفعلی کی تصدیق ہوئی۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد کا ہفتہ وار بازار، جو کہ سیکٹر H9 میں واقع ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پھل، سبزیاں، مسالہ جات اور گھریلو استعمال کی تمام اشیاء موجود ہیں۔ اسلام آباد کے اس ہفتہ وار بازار میں نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ لنڈے کے کپڑے بھی دستیاب ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ بآسانی خرید سکتے ہیں، اور ان کپڑوں کے لیے ایک الگ بلاک بھی مختص کیا گیا ہے۔ پھل اور سبزی فروشوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بازار میں ریڑھی چلا کر
اور پلاسٹک بیگ بیچ کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ یہاں پر USA، چائنا اور انگلینڈ سے امپورٹ کردہ مال بھی دستیاب ہیں، جن میں الیکٹرانکس کا سامان، ڈیکوریٹو آئٹمز اور بچوں کے کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔ جوتوں کے لیے بھی اس ہفتہ وار بازار میں ایک الگ بلاک موجود ہے، جہاں چائنا اور لنڈے کے جوتے نہایت مناسب قیمت میں دستیاب ہیں۔ اسلام آباد کا یہ ہفتہ وار بازار، جس میں ہر طبقے کے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، اس بازار میں اپنی ضرورت کے تحت اشیاء بآسانی خرید کر اپنے استعمال کے لیے لے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی دنیا میں نانگا پروت سب سے زیادہ ظالم اور ناقابل اعتبار پہاڑ ہے۔ یہ اندازے کی معمولی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے قانون میں غلطی کی چھوٹی سزا موت ہے۔ اسی وجہ سے اسے قاتل پہاڑ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اب تک اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں 31 کوپہما اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ننگا پروت کو سر کرنے والے کوپہماؤں کی کامیابی کا تناسب صرف 28% ہے۔ قدیم عقائد کے مطابق ہمالیہ اور قراقرم کے دوسرے بڑی چوٹیوں کی طرح اسے بھی مظلوم مزاج روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے قرب و جوار میں آباد لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی چوٹیوں پر بھی پریوں کے بسیرے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ جب سورج کی روشنی اپنے شباب پر ہوتی ہے تو اس بلند پہاڑ کی بلند گھاٹیوں سے دھواں سا اٹھتا نظر آ رہا ہوتا ہے تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پریاں اپنا کھانا پکا رہی ہیں۔ مقامی آبادی کا عقیدہ ہے کہ نانگا پروت کی چوٹی پریوں کی ملکہ کی رہائش گاہ ہے۔ داستانوں میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسے برفانی قلعے میں رہتی ہیں جو شفاف اور طویل برف کا بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑ پر رہنے والی کچھ اور دوسری مخلوق، جن میں کچھ ڈراؤنی اور خوفناک ہیں، ان میں شیطانی روحیں، دیو ہیکن مینڈک، 100 فٹ لمبے برفانی اژدہے بستے ہیں۔ یہ سب کچھ بڑا رومانوی لگتا ہے، لیکن آج بھی وہاں لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نانگا پروت کوئی ایک چوٹی نہیں، بلکہ یہ چوٹیوں کا مجموعہ ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور چوٹیوں میں 9ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کو سر کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک خطرناک چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد موجود چوٹیاں، پہاڑیں اور چٹانیں عمودی اور پتھریلی ہیں، جن پر برف بھی مکمل طور پر نہیں ٹھہرتا اور موسم سرما میں بھی یہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے، یعنی پہاڑ ننگا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو نانگا پروت کہتے ہیں۔ نانگا پروت کو سر کرنے کی پہلی کوشش برطانوی کوپہما ایلبرٹ فیڈرک میڈلر نے کی۔ انہیں اس وقت کے کوپہماؤں کا لیجنڈ کہا جاتا تھا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے درمیان 5 ٹیمیں، جن کا تعلق جرمنی سے تھا، نانگا پروت سر کرنے آئیں اور صف اول کے معروف 10 جرمن کوپہما اور 15 شرپا اس عرصے میں نانگا پروت کی خونخواری کا شکار بن گئے۔ 1934 میں جرمنی کا مشہور کوپہما ولی میریکل، جو 1932 میں نانگا پروت پر ناکام ہو چکا تھا، دوبارہ نانگا پروت سر کرنے آیا۔ تقریباً 7500 کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور بالکل چوٹی کے قریب تھا، مگر اس کی ٹیم خراب موسم کا شکار ہو گئی اور اسی دوران ولی اور ان کی 3 ساتھی جان کی بازی ہار گئے۔ ولبرگر کی موت نے نانگا پروت کو
سر کرنے میں ایک نیا موڑ دے دیا، اور اس کے سوتیلے بھائی کارل نے نانگا پروت سے انتقام لینے کا سوچا اور ماہر کو پہماؤں کی ٹیم تشکیل دی، اور ہر دوسرے سال وہ نانگا پروت کو سر کرنے کے لیے پہنچا ہوتا تھا، اور آخر کار اسی کی قیادت میں نانگا پروت کو سر کر لیا گیا۔ ویلکم بیک۔ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اراؤ شعیب احمد اور چودھری اعظم علی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ آزادی کی حقیقی قدر و منزلت کا ادراک ان قوموں کو ہوتا ہے جنہیں غلامی جیسی ذلت کا سامنا رہتا ہے۔ امریکی حکام نے سفارتی آداب بلا کر پوری رٹائی و تکبر سے ایک آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان کی اندرونی سیاست میں کھلی مداخلت کی۔ منتخب جمہوری وزیر اعظم کو ہٹا کر سوائے زمانہ مجرموں کو 40 ارب کی منی لانڈرنگ میں ملوث کرائم منسٹر کی سربراہی میں اقتدار سونپ دیا گیا۔ اس ذلت آمیز سازش کا واحد مقصد پاکستان کی خود مختاری کی راہ سے روک کر غلامی کی ڈگر پر چلانا تھا۔ پاکستان کا وقار اور مستقبل مطلق آزادی اور خود مختاری ہی سے وابستہ ہے۔ عہد ہے جب تک مادر وطن کو سامراج کی مداخلتوں شرارتوں سے پاک کر کے حقیقی آزادی اور خود مختاری نہیں دلوا دیتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ماہ رواں غلامی نامنظور کے عنوان تلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب پرامن فیصلہ کن غلامی نامنظور مارچ ہوگا۔ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور پاکستان کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کی تحریک میں میرا ساتھ دیں۔ یہ تحریک پاکستان تحریک انصاف کی نہ سارے پاکستانی عوام کی تحریک ہے۔ آج آپ نہیں نکلیں گے تو پاکستان اور اس کی خود مختاری فیصلہ سازی کبھی سامراج کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو پائے گی۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی سامراج کی غلامی کرتی رہیں گی اور میر جعفر اور میر صادق اقتدار پر بیٹھ کر قوم کو لوٹتے رہیں گے۔ پریس کلب کوٹلی لوہارا اور یونین آف جرنلسٹ کی تقریب حلف برداری زیر صدارت فیصل مجیب شامی دیوان مارکی میں شان و شوکت سے ہوئی۔ تقریب سے مہمان خصوصی رانا عبدالستار ایم پی اے نے کہا کہ صحافی عوامی نمائندہ ہوتا ہے، مسائل کی نشاندہی کریں، ہم مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر ملک ارشد پرویز اوان نے کہا ہے کہ صحافت قلبی جہاد کا نام ہے، مثبت صحافت صحافی کے وقار کو بلند کرتی ہے۔ چودھری افضل محمود نے کہا کہ آپ اچھا معیاری کام کریں، ہم اچھے کاموں میں عوام کے ساتھ ہیں۔ چودھری جمیل نے نو منتخب باڈی کو مبارکباد پیش کی اور اس موقع پر مرکزی چیئرمین یلغار یونین فیصل مجیب نے پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ کوٹلی لوہارا اور یلغار یونین آف جرنلسٹ سیالکوٹ کے نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ تقریب سے ملک خورشید اوان، رفاقت گیلانی، شیخ لقمان، ملک شاہد، ڈاکٹر زاہد، مرزا شکور، حکیم ادریس، اقبال ساجد، ڈاکٹر منان شیخ، عارف شاہ، ڈاکٹر ذوالفقار بٹی، رانا محمود، کامران سلہری، فیصل تور، ملک یوسف، حافظ عرفان، رضوان طاہر چیئرمین پریس کلب نے بھی اظہار خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کا پتوکی سمیت قصور بر کا دورہ، اسپتالوں، سستا ریڑھی بازار اور دکاندار کی ریٹ لسٹ چیک کی۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے اقدامات کے سلسلے میں چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے تحصیل پتوکی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی سی قصور فیاض احمد موہل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے سرکاری اسپتالوں میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا، اس حوالے سے مریضوں سے بھی دریافت کیا۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے سستا ریڑھی بازاروں میں اشیاء اور ریٹ لسٹوں کو چیک کیا۔ چیف سیکرٹری کامران علی نے پتوکی میں صحافی برادری کی جانب سے شہر بھر میں سیوریج کے درہم برہم نظام کی شکایات کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی قصور سے رپورٹ طلب کر کے اس کو حل کرنے اور اسپتال میں مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔
رنالہ خورد کے نواحی گاؤں 13-1R کے قریب رکشہ اور موٹر سائیکل میں تصادم، 2 خواتین سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ رنالہ خورد کے نواحی گاؤں 13-1R کے قریب رکشہ اور موٹر سائیکل میں تصادم، جس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 نے فوری جائے حادثہ پر پہنچ کر تمام زخمی افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ سیالکوٹ کینٹ کے پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جبکہ جسروالا میں بیٹے نے اپنے والد کو قتل کر دیا اور تحصیل پسرور میں شدید گرمی کے باعث ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رکھنے کے لیے آنے جانے والے مسافروں کے لیے کیمپ لگا دیا۔ میڈیکل کوآرڈینیٹر سیالکوٹ محمد وسیم کے مطابق سیالکوٹ کینٹ کے پلازا کی دکان میں آگ لگنے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 بر وقت موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے کے علاوہ دیگر دکانوں اور مارکیٹوں کو آگ کی لپیٹ میں آنے سے روک لیا۔ دکان مالکان کے بقول 2 کروڑ کا نقصان ہوا، جبکہ ریسکیو کی بروقت کارروائی سے 14 کروڑ مالیت کا سامان اور مارکیٹ کو بچا لیا گیا۔ دوسرے واقعے میں یسروالا میں بکرا منڈی کے قریب بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ مقتول باپ کی بیٹی نے بتایا کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر بھائی نے میرے والد کو فائرنگ کر کے قتل کیا، جبکہ ریسکیو 1122 نے 43 سالہ سعید کی لاش کو ضروری کارروائی کے بعد اسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو کی جانب سے تحصیل پسرور میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفس انجینئر نوید اقبال کی خصوصی ہدایت پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد احسن لاریڈا میں شدید گرمی کے باعث ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رکھنے کے لیے آنے جانے والے مسافروں کے لیے کیمپ لگا دیا۔ کیمپ میں ORS کے علاوہ ٹھنڈے پانی کا بھی انتظامات کیے گئے اور لوگوں میں ہیٹ اسٹروک سے بچنے کی آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن اور غریب آباد کو پانی سپلائی کرنے والے 67 اور 48 انچ قطر کی مرکزی واٹر سپلائی لائن منگو پیر روڈ پر پانی چور مافیا نے غیر قانونی کنیکشنوں سے چھلنی کر دی۔ اس علاقے میں 100 سے زائد غیر قانونی واٹر ہیڈ رینٹ قائم کیے گئے ہیں اور منگو پیر روڈ، بلوچ کالونی، نیو نازم آباد، رمضان گوٹ اور دیگر علاقوں میں پانی مافیاز کی چاندی ہو کر رہ گئی ہے، اور خیر آباد، یار محمد گوٹ، شور محمد گوٹ اور زیبو گوٹ میں بھی پانی چور مافیا سرگرم ہے۔ اورنگی اور دیگر آبادیوں کو سپلائی لائنوں سے ایک بوند پانی نہیں پہنچ رہا۔ ذرائع کے مطابق اورنگی ٹاؤن، پیر آباد اور منگو پیر تھانوں کا عملہ اور دیگر افسران ان مافیا سے لاکھوں روپے کا بھتہ وصول کرتے ہیں۔ کراچی واٹر بورڈ کے افسران بھی لاکھوں روپے کی پانی چوری میں ملوث ہیں، جب پمپنگ اسٹیشن سے اورنگی ٹاؤن کی مرکزی لائنوں سے سرعام پانی کی چوری جاری ہے۔ جن علاقوں کے لیے واٹر بورڈ نے واٹر سپلائی کی یہ لائنیں بچھائی ہیں، ان آبادیوں کے مقیم پانی کو ترس گئے ہیں۔ مظفر گڑھ میں شادی کی تقریب کے دوران اسلحے کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے دوستوں سے اچانک گولی چل گئی، جس سے دولہا زخمی ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق بٹپیر ہزار میں شادی کی تقریب میں دولہے کے ساتھ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اچانک گولی چل گئی۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی 6 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کہ الیکٹرک کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شدید گرمی میں رات 12 بجے سے 4 بجے کے دوران بجلی غائب ہونے سے بچے بڑے سب ہی بیزار ہیں۔ دوسری جانب حیدرآباد، لاڑکانہ، نواب شاہ سمیت کئی شہروں میں بجلی کے طویل بندش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی طلب بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا۔ بجلی کی گئی گھنٹے بندش کے علاوہ ٹرپنگ بھی روز کا معمول ہے۔ حافظ آباد اور ملتان میں کئی گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے بجلی کی بندش ہو رہی ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ کراچی کے واٹر پارک کے نالے میں 2 سال کا بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ واٹر پارک میں بچے کو طبی امداد دینے کی CCTV منظر عام پر آ گئی ہے، اور جس کے مطابق بچے کو بے ہوشی کی حالت میں فرسٹ ایڈ روم میں لایا گیا۔ بچے کے والد کو بھی فرسٹ ایڈ روم آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت بچہ انتقال کر چکا تھا۔ والد نے بچے کی ہلاکت کا مقدمہ واٹر پارک کی انتظامیہ کے خلاف درج کروا دیا ہے۔ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے جھوٹ بولا کہ بچہ سوئمنگ پول میں گر کر جاں بحق ہوا ہے۔ پنجاب کے شہر شکر گڑھ میں مہمانوں نے مبینہ طور پر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دسری میں اغوا کے بعد لڑکی سے مبینہ زیادتی کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 11 مئی کو گھر آئے مہمانوں نے اغوا کیا اور مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کو بازیاب کروا کر 7 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہوئی، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔
دعا زارا نے اپنے نئے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا، ملک کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے جہاں چاہوں جا سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ اور پنجاب کی پولیس مجھے اور میرے شوہر کو ہراساں کر رہی ہے، سندھ پولیس مجھے اور میرے شوہر کو اغوا کر کے کراچی لے جانا چاہتی ہے۔ دعا زہرا نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار سندھ پنجاب پولیس اور میرے ماں باپ ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے والدین کو میری پسند کی شادی کا پہلے سے پتہ تھا، اپنے سسرال میں خوش ہوں، ہمیں سکون کی زندگی جینے دیا جائے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ بچے کو قتل کرنے سے پہلے گلا دبانے کے شواہد ملے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے دوران لیے گئے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کے قتل کا مقدمہ اہل خانہ کی مدعیت میں درج کیا جائے۔ واقعے میں ایک سے زائد افراد کے ملوث ہونے کا اندیشہ ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک 18 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، ایک شخص کو جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد کا DNA کروایا جائے گا۔ مقتول بچے کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا گھر سے روٹیاں لینے نکلا تھا، آدھے گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ پچھلی گلی سے لاش ملی ہے۔ علاقے والوں نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آر۔